آج کا میرا ٹاپک ہے سیکس ایجوکیشن. کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ اس کی یہ بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان ورکی ہے. اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکیٹرک اور سیکشل کوچ ہوں. آج کل کا نیٹ کا دور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ موبائل لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ سیکسول کنٹینٹس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ نہیں جانتے کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ ہمارے کلچر میں پھر رہے ہوتے ہیں, وہاں لوگ مختلف اس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سیکسول متھس ہوتے ہیں کہ ماسٹربیشن خطرناک ہے اور احتلام ہوگا تو یہ ہو جائے گا اور جریان ہوگی تو یہ ہو جائے گا. ایک بڑا خوف. پھر اس کے علاوہ بہت سارے آپ کو پتہ ہے کلچر میں پروسٹیٹیوٹس اور ان وجہ سے جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہیں وہ پھیلی ہوتی ہیں. ان کے متعلق بچے کا جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہ اس سے بچے رہیں. اس طرح ہی کئی لوگ جو ہیں وہ بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بچے کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا نہیں پتہ ہوتا, تو اس وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ وکٹم بن جاتے ہیں ان لوگوں کا جو کہ بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کو ریپ کرتے ہیں یا ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں سیکچولی. تو وہ چیزیں جو ان کی دماغ کے اوپر ایک ایسا امپریشن چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, بلکہ ذہنی طور پہ وہ فلوج ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ایک اپروپریٹ سیکشول ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ لوگ اس کے نام ہی سے ناک منہ چڑھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ تو فحاشی ہے, یہ فحاشی ہے جو, اور اس کو وہ کارپیٹ کے اندر ڈالتے ہیں. لیکن کارپیٹ کے اندر جیسے کوئی چیز کو گند کو ڈالے تو فنگس لگ جاتی ہے, اس وجہ سے پھر زیادہ نقصان ہوتا ہے. اب سیکشول ایجوکیشن کا جو تعلق ہے اس کا میرے حساب سے بچے کی ایج کے ساتھ تعلق ہے کہ جو بچے کی ایج ہو اس کے مطابق بچے کو نا سیکس کے متعلق جو نا ایجوکیشن جو ہے وہ یا انفارمیشن جو ہے وہ دینی چاہیے. جیسے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہو کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. کوئی سیکشولی ان کی طرف ایڈوانس کرتا ہے, کوئی میل یا کوئی فیمیل, تو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں بڑی ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ ہوئی ہے. پھر بچہ تھوڑا اور گرو کرتا ہے تو پھر اس کی بلوغت آتی ہے تو اس کا بال اگتے ہیں, آواز بھاری ہو جاتی ہے, نفس ایک دم بڑا ہو جاتا ہے, تو وہ ایک دم بڑا پریشان ہو جاتا ہے. سیکس کی طرف اس کی بڑی ہائیلی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے, وہ ماسٹربیشن کی طرف بھی وہ جاتا ہے. اب وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے, میرے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب ان تبدیلیوں کا بچے کا شعور ہونا چاہیے کہ ہاں بھئی یہ تمہارے بال اگ رہے ہیں, تم نے ان کو صاف کرنا ہے. یہ ماسٹربیشن اگر تم ٹچ کر لیتے ہو تو یہ کوئی اتنی بہت بڑی بات نہیں ہے جسے لوگ کہیں گے تم نے ماسٹربیٹ کر لیا تم ختم ہو گئے, تم نے گناہ کبیرہ کر لیا, تم جو ہے نا بس بیوی کے قابل نہیں رہو گے, ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. مختلف قسم کی اس کو باتیں اسے سنائیں گے. پھر وہ اس بیچارے غریب کو کبھی دھانت کے وہ قطرے آ جائیں گے اگر وہ ماسٹربیٹ نہیں کر رہا تو کہ اوہ قطرے کا مطلب تمہاری ہڈیاں ختم ہوئی, تم گئے, تمہاری تو جناب سیکشولی زندگی ختم ہو گئی. حکیم جو ہے نا مختلف طریقوں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. سو اس کے متعلق جو سیکشول متھس ہیں وہ بچوں میں وہ کلیئر ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہیں یعنی کہ جیسے سفلس ہے, آپ کی یہ ایڈز ہے یا گنوریا ہے, سوزاک جیسے آسچک وغیرہ جو ہوتے ہیں, یہ ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ بچے کرو گے تو پھنس جاؤ گے تو بڑی تکلیف ہوگی اور لگ گئی تو یہ زندگی بھر کا ایک روگ ہے. جیسے سفلس جو ہے وہ اگر لگ جائے خدا نخواستہ وہ تو ساری زندگی اندر چلی جاتی ہے, برین کے اندر تک چلی جاتی ہے. تو یہ انفارمیشن بچے کو ہونی چاہیے. تو جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے پھر شادی سے پہلے ڈیفینیٹلی جو پری میرٹل تھیراپی ہے
یا کاؤنسلنگ ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو پتہ ہو کہ فرسٹ نائٹ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے اپروچ کرنا ہے۔ مختلف کس طریقے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کیا پہلی رات ہی میں پتہ نہیں کتنا لمبا کروں گا، بیوی کو سیٹسفائی کروں گا، پھر فیئر فل ہو جاتے ہیں کئی مہینے جو ہے وہ کامیابی نہیں۔ لڑکی اپنی جگہ پہ خوفزدہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی، شاید میں مر جاؤں گی، پتہ نہیں میرا بلیڈنگ کی وجہ سے میرا کیا حال ہوگا۔ اب یہ ایک پری میرٹل کاؤنسلنگ جو ہے لڑکے کو اور لڑکی کو ریگارڈنگ دا فرسٹ نائٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ دی جان، لیکن پھر یہ سیکس پہلی رات پہ ختم نہیں، جو ساری زندگی چلتا رہنا ہے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ پھر آپ کو پتہ ہو کہ جناب اپنا جو شعلہ ہے آپ کا سیکس کا، اس کو آپ نے کس طرح مینٹین رکھنا ہے کہ یہ بجھے نہ، کہ شروع میں ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ سیکس بہت زیادہ کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہوگا پھر ایک مینٹیننس فیز آئے گی۔ مینٹیننس فیز میں آپ کو بورڈم بھی ہو جائے گا، بورڈم کو آپ نے کیسے اوور کم کرنا ہے، کیسے اپنی سیکشول جو فیلنگز ہیں اس کو ایکسپریس کرنا ہے، فیڈ بیک دینا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، ایک انوویشن کرنی ہے۔ تو یہ سیکس ایجوکیشن تھرو آؤٹ چاہیے ان کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی جو سیکشول لائف ہے اس کو مینٹین کرنا ہے، جو سیکشول پاور ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے خوراک کھانی ہے، کیسے آپ نے ورزش کرنی ہے، ہائی پروٹین لینی ہے، سٹریس کو کیسے آپ نے ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی ہیلتھ کے جو ہے کولیسٹرول لیول اور ٹرائیگلیسرائڈ لیول، یہ چیزیں، ڈائبٹیز، موٹاپا، ان کو کنٹرول کر کے اپنی سیکس کو کیسے آپ نے مینٹین رکھنا ہے۔ پھر آپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو بڑھاپے کو آپ پتہ ہوگا کہ بڑھاپا آ گیا ہے، مان لے وہی بڑھاپا آ گیا ہے تو، لیکن بڑھاپے کے سیکس کی اور ڈیمانڈز ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ نے انٹرکورس کی بجائے دوسری طرف جانا ہے، جیسے کہ لو میکنگ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، مساجز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، اور کو پتہ ہوگا فریکوینسی جو ہے یہ اتنی فریکوینسی اب اتنی والی مینٹین نہیں ہوگی، کم ہوگی، لیکن ہماری لو میکنگ زیادہ جاری رہے گی۔ ہمارا ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیکس کی طرف سے بالکل اپنے آپ کو زیرو کر دیں اور جناب کہہ لیں کہ جی عورت کے جی میں نے تو مسئلہ پکڑ لیا، بندہ کہ جی میں بھی میں نے لاٹھی پکڑ لی ہے بس۔ تو حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، سیکس اگر اس ایج میں بھی جاری رہے گا پازیٹیولی تو آپ کی ہیلتھ کے اوپر اس کا بہت اچھا اثر آتا ہے۔ اگر سیکشول لائف آپ کی اچھی مینٹینڈ ہے تو یقین مانیں آپ کی جنرل ہیلتھ، آپ کی سائیکیٹرک ہیلتھ، آپ کی اسپریچول ہیلتھ، تینوں ہیلتھ جو ہے نا وہ بڑی اچھی مینٹین رہے گی اگر آپ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جائیں گے۔ اگر نیگیٹو لے کے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو مسائل ہوں گے۔ سو سیکس ایجوکیشن جو ہے بہت ہی ضروری ہے، اس کو کورسز میں شامل ہونا چاہیے، لیکن طریقے سے بچے کی ایج کے مطابق، اپنی اس کی لائف سٹیج کے مطابق اس کو سیکس ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ تو اور آپ کو پتہ ہو کہ ہاں بھئی اگر کوئی پرابلم آ گیا تو کوئی یہ بھی بات نہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کے معاشرے میں بہت زیادہ سکون آئے گا، لوگوں کا ڈپریشن، انزائٹی، گھبراہٹ، غصہ، اریٹیبلٹی، اینگر یہ کم ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ڈاکٹر برقی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔